ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے ملک کی جو نظر ہے اس وقت کراچی پہ لگی ہوئی ہے اور لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کا بن کیا رہا ہے، جو ایم کیو ایم کے اندر اختلافات ہے اس میں سے نکلے گا کیا، اور ایم کیو ایم کیا انٹیکٹ رہ سکے گی یا نہیں رہ سکے گی۔ عمران اسماعیل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی سے، عتیق تالپور صاحب پی ایس پی، اور چودھری جمیل احمد صاحب مسلم لیگ نون۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ تشریف لائے۔ عمران اسماعیل صاحب، آپ کی ماہرانہ رائے چاہیے۔ یو آر سٹنگ ان کراچی، یو نو وٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ ان ایم کیو ایم۔ کہاں پہ جا کے یہ سارا مسئلہ ختم ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، یا اسی طرح مسئلہ بڑھتا ہی جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بشیر صاحب دیکھیے، بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم کا الطاف حسین کے بعد سے سنبھلنا ویسے ہی مشکل تھا، اور فاروق ستار جیسے آدمی سے تو بہت ہی مشکل تھا، اس لیے کہ وہ از ناٹ اے لیڈر مٹیریل، لائک ایک پارٹی کا لیڈر نہیں بن سکتے فاروق ستار۔ اور الطاف حسین کے سائے تلے تو لیڈرشپ ڈیولپ ہوئی نہیں، انہوں نے کسی کو ڈیولپ ہی نہیں ہونے دیا ایز لیڈر۔ وہ تو خود بولتے تھے اور بس حکم چلاتے تھے کہ یہ کر دو وہ کر دو۔ یہ اس طرح سے تھا جیسے چودھری شجاعت کا کہتے تھے کہ مشرف کے جانے کے بعد زندگی بڑی مشکل ہو گئی تھی، کہ وہ پہلے تو پرچی آ جاتی تھی کہ یہ کر دو اور وہ ہو جاتا تھا، اس کے بعد وہ فیصلے خود کرنا پڑتے تھے تو مشکل ہو گئی تھی۔ یہی مشکل سے ایم کیو ایم دو چار ہو رہی تھی، اور ظاہر ہے کہ الطاف حسین کے بعد یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ اس کا سنبھالنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ فاروق ستار کہتے ہیں کہ بڑی اسٹرانگ پرسنالٹی ہے اور بڑے گہرے آدمی ہیں، لیکن مجھے تو وہ ایسا لگا کہ شاید ان کے اندر کیپیبلٹی نہیں تھی اس پارٹی کو سنبھالنے کی یا کسی بھی پارٹی کو سنبھالنے کی، اور وہی انہوں نے ڈیزاسٹر کی طرف لے گئے پارٹی کو آہستہ آہستہ، کیونکہ اس میں ہر آدمی اپنے آپ کو لیڈر سمجھ رہا تھا، کوئی کسی دوسرے کو مان نہیں رہا تھا۔ فاروق ستار صاحب نے ایک نیا وہاں پہ شوشہ چھوڑا کامران ٹسوری کا، اور وہ اس پہ اتنا بزد ہو گئے، رائی کا پہاڑ انہوں نے بنا دیا۔ چار آدمی ویسے جنرل سیٹ پہ الیکٹ نہیں ہونے، ان کے سینیٹر چوتھے نمبر پہ آ بھی جاتا تو کیا فرق پڑنا تھا، لیکن وہاں اتنا جھگڑا اس نام کو لے کے بڑھ گیا کہ یہ سینٹ سے باہر تھی چیز۔ بات یہ تھی کہ پوری پارٹی اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہی تھی کامران ٹسوری کے ہاتھوں میں۔ اچھا، آتے ساتھ ہی اتنی تیز ترقی کامران ٹسوری نے کی جتنی شاید ان کی ہسٹری میں کسی نے نہیں کی ہوگی، تو اس کے اوپر پارٹی میں آلریڈی ریپ تھی۔ پھر ہر آدمی کی دوسرے سے پرخاش تھی، ارم کو عامر خان نہیں پسند تھے، ان کو وہ نہیں پسند تھے، کسی کو کوئی اور نہیں پسند تھا، وہ ایک پبلک میں باتیں کر رہے تھے، تو یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ پارٹی بڑے اسپلٹ کی طرف جا رہی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ فینسز مینڈ ہونے والے ہیں، یہ بہت دور نکل گئی یہ بات، اور یہ فینسز مینڈ نہیں ہو سکتے۔ کراچی از ناؤ این اوپن پلے گراؤنڈ، اور اس میں اب آنے والے انتخابات میں میرا خیال ہے کراچی واپس اپنی اسی طرف چلا جائے گا جو ایک زمانے میں کراچی ہوا کرتا تھا، ڈائیورسفائڈ، ورسٹائل، اور جو کراچی میں لوگ اس کو ووٹ دیتے تھے جو شخص اچھا پڑھا لکھا اچھے نام والا آدمی ہوتا تھا، تو شاید کراچی اب پارٹی سے نکل کے اس طرف چلا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کی دوسری جماعتوں کی طرح ہماری ایک کوشش ہے کہ جیسے ہم 2013 میں ہم نے الیکشن لڑا اور ہم نے بڑی پرزور طریقے سے لڑا، اور کراچی نے جو سرپرائز ہمیں دیا، یعنی ہم خود بھی سرپرائز ہوئے اس رزلٹ سے۔ 8.5 لاکھ ووٹ جو ملا آپ کو، ہاں، کراچی سے ایکسپیکٹ تو کر رہے تھے، لیکن یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنا بڑا ٹرن آؤٹ ہوگا، اور اس کو ان کیش ہم نہیں کر پائے۔ ہم الیکشن جیت گئے تھے، ایم کیو ایم الیکشن ہار گئی تھی، 7 سے 8 سیٹیں ہم نے نکال دی تھی۔ یہ خود ایم کیو ایم کے لوگ اب ٹی وی پر آ کے کہنے لگے کہ جی یہ ہو گیا تھا، لیکن وہ انفارچونیٹلی وی ور ناٹ پریپیئرڈ فار اٹ اینڈ وی کڈنٹ ڈو اٹ۔ اب ہم تیاری کر رہے ہیں کہ ہم وہی ووٹر ٹرن آؤٹ یا اس سے بھی بڑا نکالیں، اور اس کو ہم ان کیش بھی کر پائیں، سنبھال سکیں اپنے ووٹ کو، وہ ہم اس وقت نہیں سنبھال سکیں انفارچونیٹلی۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بڑی آنےسٹ بات کر رہے ہیں آپ کہ واقعی وہ 8.5 لاکھ ووٹ جو اس وقت پڑا تھا پی ٹی آئی کو کراچی میں سے، اور بڑے بزرگ ہو، جوان ہو، عورتیں ہوں، بچے ہوں، سب نکلے تھے روڈوں پہ۔ اٹ واز اے سرپرائز فار ایوری ون کہ اگینسٹ ایم کیو ایم سب لوگ نکلے، اور پی ٹی آئی کو انہوں نے ووٹ ڈالا، اور قطاریں بنا کے، اور بڑا انہوں نے کہا جی ہم ووٹ ڈال کے جائیں گے۔ کئی پولنگ اسٹیشن ایسے بھی تھے جہاں پہ ایشوز کھڑے ہو جاتے تھے، وہ کہتے تھے نہیں جی ہم ووٹ ڈال کے جائیں گے۔ یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ، بٹ کمنگ بیک ٹو دا ایم کیو ایم تھنگ، میں پھر پی ٹی آئی کی طرف جاتا ہوں، لیکن ایم کیو ایم جو ہے آپ کے خیال میں اب
بالکل کوئی چانسز نہیں ہے, لائک ویری بلیک چانسز کہ وہ پھر ریوائیو ہو سکے, متحد ہو سکے, کیونکہ جو میسیجز آ رہے ہیں کامران تسوری کی طرف سے لوگوں کو دیے جا رہے ہیں جو وہ یہ ہے کہ ہی از گوئنگ ٹو اسٹرائک بیک. اف ہی از سو کانفیڈنٹ دیٹ ہی از گوئنگ ٹو اسٹرائک بیک, سو وہ کیسے, ہاؤ از ہی سو کانفیڈنٹ, وائی از ہی سو کانفیڈنٹ تھی؟ سر ان کا ایک تو مجھے بتائیں کامران تسوری کا کلیم فار فیم ہے کیا؟ وہ یہی کلیم کرتے ہیں نا کہ ان کے تعلقات ہیں فوج میں, جنرلوں کو جانتے ہیں اور وہ ہر معاملہ حل کرا دیں گے جی, اس کے علاوہ تو کوئی کلیم فار فیم نہیں ہے نا اس کا. بالکل ٹھیک ہے. میں آنےسٹلی آپ سے گفتگو کر رہا ہوں بغیر کسی ہچکچاہٹ کے, اور اسی کلیم فار فیم کے اوپر وہ سواری کریں ٹھیک ہے, ایم کیو ایم کے اوپر, ٹھیک ہے, اور اسی کلیم فار فیم کے اوپر وہ ابھی اپنی کوششیں جاری انہوں نے رکھی ہوئی ہیں, اور وہ فالس ہوپس ساروں کو دیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ دیکھیں فوج یا جنرلوں سے تعلقات ہونا ایک علیحدہ بات ہے, اور ایک پولیٹیکل پارٹی کو چلانا ایک علیحدہ بات ہے. یہ نیم تھروئنگ جو ہوتی ہے نا کہ میں فلانے سے کہہ کے یہ کرا دوں گا, فلانے سے کہہ کے وہ کرا دوں گا, یہ دیکھ مبشر رانا مبشر میرا یار ہے اور فون پہ سن کیا بولتا ہے, میرے سے کیسے بات کرتا ہے, ہینڈ کر کے 10 دوستوں کو سناؤں اور وہ بڑے امپریس ہو جائیں گے, تو بڑا کنیکٹڈ ہے, رانا مبشر تمہارا یار ہے, رانا مبشر کا یار ایک جنرل ہے اور ایک بریگیڈیئر ہے, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے, بالکل صحیح, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن کیونکہ ایم کیو ایم کی ایک کمزوری رہی ہے, وہ ہمیشہ یہ فوجی والا جو معاملہ ہے ان کا, وہ اس سے ہمیشہ ان کی جنگ ہی رہی ہے اس معاملے میں, اور اب وہ فینسز مینڈ کرنے کے چکر میں کوئی ایسا شخص ڈھونڈنا چاہتے ہیں کہ جو شاید ان کے فینسز مینڈ کرا دے, اور اس کا ایڈوانٹیج لے رہے ہیں کامران تسوری. یہ میری اپنی انالیسس ہے, یہ خبر نہیں ہے, قیاس ہے یہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. سو یو تھنک کہ کامران تسوری واز لائک تھروئنگ نیمز اینڈ اپنے آپ کو ہی واز ٹرائنگ ٹو لائک ٹیل پیپل دیٹ ہی از ویری مچ کنیکٹڈ ود دا فورسز والاز اینڈ ہی کین لائک میک تھنگز موو, اور اس کی ایک ریفلیکشن ویسے اس وقت بھی ہوئی تھی جب الیکشن ہوا تھا, اور اس وقت بھی تو بڑی گرم ہو گئی تھی ساری بات کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہوں اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے جناب مجھے جتوا دے گی الیکشن. وہ بھی تھا اس وقت بھی, ان کی جو فالس کلیم تھا وہ ان کا بلف کال ہوا تھا, اس کے بعد بھی ان کی بلف کال ہوئے ہیں. ابھی بھی جو یہ جو الائنس کی کوشش ہو رہی تھی دونوں کی, ایم کیو ایم اور اس کی, اس میں نہیں تھے یہ کامران تسوری, تو یہ تو وہاں سے کلیئر پکچر نظر آ رہی تھی کہ یہ کہیں بھی نہیں ہے, یہ خواہ سے اس طرح کی باتیں کر کے آتے ہیں. لیکن ایٹ دا ویری فرسٹ پلیس عمران اسماعیل صاحب, ہاؤ ڈیڈ ہی میک ہز وے ان, کیونکہ لائک getting in and like being there like there, it's not a joke in MQM. سر پہلے تو ہم یہ سن رہے تھے کہ شاید وہ فائنینسر بن گئے ایم کیو ایم کے, وہ پیسہ لگا رہے ہیں. اس کے بعد کچھ دوسرے قسم کی خبریں ہم نے سنی جو شاید مناسب نہیں ہے گفتگو کرنا. تو آئی ڈونٹ نو واٹ از ٹرو اور ناٹ, لیکن بس اتنا پتا ہے کہ ایم کیو ایم کے اندر ہی جو ایم کیو ایم کی لیڈرشپ ہے وہ خوش نہیں ہے ان سے, علاوہ فاروق ستار کے دوسرا کوئی بھی خوش نہیں ہے. اور فاروق ستار کا اتنا بڑا اسٹینڈ لینا کہ وہ پوری پارٹی انہوں نے کنارے لگا دی, صرف ورکروں کی فکر نہیں کی, اپنے پارٹی کے ڈیڈیکیٹڈ لوگوں کی فکر نہیں کی, پرانے ساتھیوں کی فکر نہیں کی, اور صرف کامران تسوری کے پیچھے گئے. یہ سب چیز سمجھ سے بالا کرے. اچھا, میں عتیق تالپور سے بھی پوچھ لوں کہ ضرور اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا پی ایس پی پہ, پی ایس پی کا کیا سٹینس ہے اس سارے سینیریو کو دیکھتے ہوئے؟ پی ایس پی نے پہلے جب شروع میں جب یہ کرائسس کھڑا ہوا کامران تسوری والا, تو اس وقت پی ایس پی کا ایک اپنا آفیشیل سٹینس تھا کہ دے ور ریلکٹنٹ ٹو کم آن دا ٹی وی اینڈ دے ور ریلکٹنٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دس ایشو. اب پروبیبلی میرے خیال میں بولنا چاہتے ہیں, اسی لیے عتیق تالپور صاحب آئے ہیں. عتیق تالپور صاحب, ہاؤ ڈو یو گائز ٹیک دس تھنگ, اور اس میں آپ کا کیا بینیفٹ ہے, پی ایس پی کا کیا بینیفٹ ہے؟ پی ایس پی ایز سچ دیکھا جائے تو کراچی میں جو اس کو اپنی اسٹینڈنگ یا اپنی جو بنانی چاہیے تھی, اپنی ویٹ تھرو کر سکتی تھی, وہ ایز سچ لگتا نہیں ہے کہ وہ اپنا ووٹ بینک کھینچ سکے گی. حالانکہ اس کے اندر بہت اچھے لوگ بھی ہیں پی ایس پی کے اندر, اور جنہوں نے ایم کیو ایم بنائی اور پھر وہ موجود ہیں, اور انہوں نے مطلب کہ سیکٹر لیول سے, یونٹ لیول سے ایم کیو ایم کو ریز کیا, وہ بھی موجود ہیں. لیکن پھر بھی آپ کا کیا خیال ہے, آپ کو اس کا بینیفٹ ملے گا یا نہیں ملے گا, کیونکہ پی ٹی آئی از آل سیٹ ٹو کیش دس سچویشن؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. رانا صاحب, پہلے تو السلام علیکم تمام ویورز کو جو دیکھ رہے ہیں, اور عرض کرتا چلوں کہ کراچی ایز سنس فرام 2013 اٹس بین ویکنٹ پلیس ٹو بی
آج لوگ یہاں پہ جو پالیٹکس کر رہی ہیں پولیٹیکل پارٹیز، ان میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے تیز اور مقبولیت کی طرح جس طریقے سے پی ایس پی بڑھتی جا رہی ہے اور جس طریقے سے لوکل سطح کے لوگ ان کو انکریج کر رہے ہیں، جس طریقے سے لوگوں کی لائکنس ٹورڈز پی ایس پی ہے، کیونکہ ہمارے منشور کی جو بات ہے اس پہ لوگوں کو تھوڑا سا اعتماد ہے. میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے صرف یہ کوئی ایک نظریے کی پارٹی نہیں ہے، اس میں سارے نظریاتی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کسی کوئی مذہبی پارٹی نہیں ہے، اس میں سارے مذہب کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کسی رنگ و نسل کی پارٹی نہیں ہے، اس میں ہر رنگ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس چیز کو ذرا دیکھتے ہوئے میں آپ سے عرض کرتا ہوا چلوں گا کہ پی ایس پی از اے گراؤنڈ پہ جس لوگوں سے ہمارے پاس کوئی الیکٹیبلز کی پالیٹکس نہ ہم کر رہے ہیں، نہ ہمارے جو الیکٹیبلز کی کیوں نہیں پالیٹکس کر رہے آپ؟ اگر الیکٹیبلز کی نہیں کر رہے آپ پالیٹکس تو پھر سیٹیں کیسے نکالیں گے؟ رانا صاحب، میں الیکٹیبلز ان لوگوں کو نہیں کہہ رہا جو ایم کیو ایم کے ایم پی ایم این ایز ہیں، میں ان چیزوں پہ کہہ رہا ہوں. دیکھیے الیکٹیبلز ہمارے لیے کیونکہ تنظیمی ڈھانچہ ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہمارا اس وقت جو کام ہے وہ گراؤنڈ پہ ہو رہا ہے، ہمارے گلی گلی ہو رہا ہے، محلوں میں ہو رہا ہے. ہمارے چیئرمین خود ڈے ٹو ڈے ایوری ڈے 3 سے 4 پروگرامز کر رہے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت کوئی بھی لیڈرشپ کسی بھی پارٹی کی گراؤنڈز پہ اس طریقے سے اپنے آپ کو متحرک کرا رہی ہے جس طریقے سے مصطفیٰ کمال اپنی جو انہوں نے کارکردگی کی تھی، جو ان کے ٹائم آف میئرشپ، وہ ان کو عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں اور ایک مقدمہ لڑ رہے ہیں ہر زبان بولنے والے کی. یہ اردو بولنے والوں کی بھی پارٹی ہے، یہ سندھیوں کی بھی پارٹی ہے، یہ بلوچوں کی، یہ پختونوں کی، یہ سب کی پارٹی ہے. دیکھیں جی، لوگ یہاں تنگ ہو گئے تھے. یہ جو ایم کیو ایم کا یہ جو جھگڑے، سندھی مہاجر کی لڑائی، پختونوں کی لڑائی، اس سے لوگ تنگ ہو کر لوگوں کے پاس ایک فیئر اینڈ فیکٹ پوزیشن آئی تھی کہ پی ٹی آئی واز دا ریسورسز بٹوین 2018 ٹو 2013. میں خود اس کا حصہ رہا ہوں. لیکن رانا صاحب، اس وقت جو ریئل پوزیشن ہے کہ پی ٹی آئی از فار اوے behind from PSP and not a competitor as well. I don't feel like کیونکہ گراؤنڈز پر نہ تو تنظیم ہے پی ٹی آئی کے پاس، نہ ہی لیڈرشپ ہے. ان کی لیڈرشپ ان کی آئی ڈونٹ تھنک سو کہ گراؤنڈز پہ موجود ہے. جو گراؤنڈ پہ خان صاحب خود 4 سال میں ایک دورہ کرتے ہیں، جس طریقے سے 10 لاکھ لوگوں نے ان کو ووٹ دیا اور وہ 1 سے 2 دفعہ آئے ہیں کراچی کے مقدمے کو لڑنے کے لیے. وہ تو پی ٹی آئی خود ایڈمٹ کرتی ہے جی کہ ان سے انہوں نے خود ایکسپوز کیا ہے، اینڈ دے آر ناٹ ناؤ کہ وہ ابھی ایم کیو ایم کے سامنے مقابلے کے لیے وہ جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے. لیکن پی ایس پی آن گراؤنڈز دے آر ویری مچ. ہمارا ایک کارکن، ایک بندہ اس وقت اسی ٹاسک پہ لگا ہوا ہے کہ ہم نے عوام کے مسائلوں کو اجاگر کرنا ہے، عوام کے مسائل پہ بات کرنی ہے، نہ کہ ہم نے کوئی جو اگلے آنے والے الیکشن اس بنیادوں پہ کرنے ہیں کہ ہم نے کتنے ایم پی ایم این ایز بنانے ہیں یا کتنی ہم نے کیا. یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی ویسے عتیق صاحب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان چیزوں پہ ورک آؤٹ نہیں کر رہے کہ آپ نے کتنے ایم این ایز اور ایم پی ایز بنانے ہیں. تو پھر کیا مطلب گراؤنڈ پریپریشن اگر دیکھی جائے تو وہ تو میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ آپ نے گراؤنڈ ورک تو اچھا کیا ہوا ہے، لیکن کیا ووٹیں بھی اٹھا لیں گے آپ لوگ؟ آنے والے ایم پی ایم این ایز کے اوپر ورک آؤٹ کی بات کر رہا ہوں کہ ان پر ہم کام نہیں کر رہے. جو ہمارے نئے بنیں گے وہ تو ایک الگ سیناریو ہے نا. 2018 کے ایم پی ایم این ایس تو تب بنیں گے جب ہماری تنظیمی کارکردگی ہوگی، ہماری تنظیم کھڑی ہوگی، ہمارا اسٹرکچر کھڑا ہوگا، لوگوں تک ہمارا میسج پہنچے گا کہ ہم ان کے مسائل کے لیے جو یہاں 16 دن تک روڈوں پہ بیٹھے رہے، پریس کلب کے سامنے جو ہم نے ریلیاں نکالی، جو ہم پہ جس طریقے کا ظالمانہ جو پیپلز پارٹی نے جو ہم پہ تشدد کیا، کیا ہم کیا مانگنے گئے تھے؟ ہم لوگوں کے لیے پانی مانگنے گئے تھے، ہم سیوریج کا نظام سے ٹھیک کرانے گئے تھے. ہم نے یہ کہا تھا کہ بھائی آپ لوگ اگر آپ پانی مانگنے گئے تھے اور سیوریج کا نظام ٹھیک کرانے گئے تھے تو آپ کا پانی مل گیا لوگوں کو اور سیوریج کا نظام ٹھیک ہو گیا آپ کے بیٹھنے سے؟ ہاں بالکل. پانی سے ہمیں دھویا گیا، ملا نہیں ہے. پانی ملتا تو شاید آج وہ کلیم تو کرتے ہیں کہ جی ہماری سندھ گورنمنٹ ہے اور ہم نے کبھی یہ تعصب کی پالیٹکس نہیں کیے، لیکن برہا جو نظر آتا ہے کہ کراچی کی عوام آج بھی پانی کے لیے وہی بلک رہی ہے، وہی تڑپ رہی ہے جو ان کے لیے نئی مسائل حل نہیں ہو رہے. ہم وی آر کیپنگ آن ریزنگ آور وائسز، ہم اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں. عمران اسماعیل صاحب، عتیق تالپور تو کہتے ہیں جناب کہ آپ لوگ تو کہیں سٹینڈ ہی نہیں کرتے اور جو بینیفٹ ملے گا اس ایم کیو ایم کا، جو بھی یہاں پہ فیکشنز بن رہے ہیں یا ناچاکیاں ہیں آپس میں ایم کیو ایم کے اندر، اس کا بینیفٹ جو ہے پی ایس پی کہتی ہے اسے ملے گا، آپ کو ملے گا ہی نہیں. سر میں عتیق تالپور کی بات کا کیا جواب دوں؟ عتیق تالپور کل تک جو ہمارے ساتھ تھے تو ہمارے گن گاتے تھے، اب آج وہاں چلے گئے تو گن گا رہے ہیں. اس کا کیا جواب میں دے سکتا ہوں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ پی ایس پی کا ابھی نئی جماعت ہے، ٹیسٹ ہونا باقی ہے، گراؤنڈ ٹیسٹ نہیں ہوا ابھی. جب تک جو الیکشن لڑتے رہے سارے لوگ، پی ایس پی میں ہو یا ایم کیو ایم میں ہو، وہ سارے کے سارے الطاف حسین کے نام پہ الیکشن لڑتے رہے. کسی ایک کی اپنی کانسٹیٹوینسی نہیں ہے. یعنی فاروق ستار کو نہیں پتا کہ ان کی کانسٹیٹوینسی کون سی ہے، یعنی فیصل سبزواری کو نہیں پتا کہ ان کی کانسٹیٹوینسی کون سی ہے. جو اسٹارز ہیں نا
ان کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا. یعنی اگر آج مصطفیٰ کمال کو بھی الیکشن لڑنا پڑے تو ان کو کانسٹیٹوینسی کا نہیں پتا. ابھی بنے گی کانسٹیٹوینسی, بنائیں گے, اڈاپٹ کریں گے کہ میری کانسٹیٹوینسی NA-250 ہے, 251 ہے, 252 ہے, ٹھیک ہے, وہ ابھی بننی ہے, وہ باقی ہے, ٹیسٹ ہونا باقی ہے. تو ٹال کلیمز جو بھی کر لے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ ریئل ٹیسٹ تو الیکشن والے دن ہوگا, اور یہ خود کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی تو ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے. ابھی تو یہ پکڑ دکڑ کے MPs پکڑے نا, ادھر کے ادھر کا لے لیں, ہمارا لے لیں, اس کا لے لیں. ابھی تو پارٹی ان دا میکنگ ہے. اینڈ آئی وش دیم آل دا بیسٹ کہ بھائی ٹھیک ہے, کوشش کر رہے ہیں, اپنے پرانی جو روش تھی اس کو چھوڑ کے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو وائی ناٹ. اف دے وانٹ ٹو پارٹیسپیٹ ان مین اسٹریم پالیٹکس اینڈ وداؤٹ وائلنس, کیونکہ یہ اس وائلنس کا حصہ رہے ہیں جو پہلے تھی, لیکن اس کو اب چھوڑ کے یہ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. تو ہم انہوں نے وائلنس چھوڑ دی ہے عمران اسماعیل صاحب. میں تو سمجھتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ PSP میں جن بانی ہیں, جو PSP کے, یعنی مصطفیٰ کمال یا رضا ہارون یا اور دوسرے جو دوست ہیں, اس میں انیس بھائی ہیں, انیس ایڈوکیٹ ہیں, وسیم ہیں, یہ سارے لوگوں سے میں جب یہ MQM میں تھے نا, تو اس وقت رضا ہارون سے میری آج سے بہت زیادہ دوستی اس وقت. جس وقت ہم ایک شجر ممنوع ہوتے تھے MQM کے لیے, اور مجھے یاد ہے کہ لندن سے رضا آتا تھا تو 2 دن بعد MQM کو پتہ لگتا تھا کہ رضا ہارون آئے, اور وہ سیدھا میرے پاس آتا تھا, میرے ساتھ گھر پہ اکثر ٹائم گزارتا تھا, اور ہماری فیملی کے بھی بہت اچھے ٹرمز ہیں رضا سے. تو اس وقت بھی رضا مجھے کہتا تھا کہ یار میرے دل میں ایک پچھتاوا ہے, میں کراچی کی لائف واپس کرنا چاہتا ہوں, میں کراچی کا ادھار ہے میرے اوپر جو میں اس کو لوٹانا چاہتا ہوں, مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کروں کیسے اس کو. یہ اس وقت کی باتیں کرتا تھا رضا. تو وہ اسی تھاٹ کو لے کے یہ آگے چلے. تو میں اس لیے ان کو بڑا پسند کرتا ہوں, پرسنل لائکنگ آپ کو کہہ رہا ہوں, اس لیے ان کو پسند کرتا ہوں کہ یہ لوگ جو کراچی میں دیکھ چکے ہیں, جو غدر دیکھ چکے ہیں, جس غدر کا حصہ رہے ہیں, تو اس کو پچھتاوا کہہ لیں یا اس کو ایک ریپیل کہہ لیں, کہ اس کو یہ کریکٹ کرنا چاہتے ہیں. اور کریکٹ کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ, پارٹی جو بھی ہو, نام جو بھی ہو, جو بھی کراچی کا خواہ ہے, کراچی کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے, وہ ہمارا بھائی ہے, تو بسم اللہ کر. اچھا, میں ایک چھوٹا سا سٹینس بھی لینا چاہوں گا, میں ایک چھوٹی سی انپٹ لینا چاہوں گا. میں جمیل صاحب سے بھی, ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے. مسلم لیگ نون اس ساری سچویشن کو کیسے دیکھ رہی ہے جمیل صاحب؟ آپ کے خیال میں یہ جو MQM کے اندر ناچاکیاں, اور پھر اس کے بعد PSP کہتی ہے جناب کہ ان کو بینیفٹ مل سکتا ہے, PTI کہتی ہے ان کو بینیفٹ مل سکتا ہے, مسلم لیگ نون ایز سچ کیسے لیتی ہے اس ساری چیز کو؟ شکریہ مبشر صاحب, آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ جو حالات چل رہے ہیں, ان حالات میں پارٹی کے اندر توڑ پھوڑ نہیں ہونا چاہیے. ان حالات میں کسی بھی پارٹی میں توڑ پھوڑ نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوریت کے لیے اچھا نہیں ہے, نہ ہی اس ملک کے لیے اچھا ہے, نہ ہی جمہوریت کے لیے اچھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پارٹی میں مل جل کے کام کریں گے, دیکھیں اختلافات تو ہر گھر میں ہوتے ہیں, اگر اختلافات کو آپ اپنے آفسز میں, اپنے کمروں میں بیٹھ کے حل کریں, میں سمجھتا ہوں وہ سب سے بیسٹ وے ہے. اگر آپ اپنے جو جھگڑے ہیں, جو معاملات ہیں, انہیں سڑکوں پہ لے کے آئیں گے تو پھر یہ معاملات آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے, اور اس سے جمہوریت بھی کمزور ہوگی اور ملک بھی کمزور ہوگا. اوکے, فی الحال کراچی کے لوگوں کا کیا بنے گا؟ کراچی کے لوگوں نے بڑی ہوپ سپن کر کے رکھی ہوئی تھی MQM سے, سو وہ کیا MQM کو جو ہوپ سپن کی ہوئی تھی اس کا وہ اب دوبارہ وہ اپنی پن کر سکیں گے PTI کے ساتھ یا نہیں کر سکیں گے؟ کیونکہ PTI نے بہت بڑا ووٹ بینک اٹھایا تھا اور لاسٹ الیکشنز میں, اور 8.5 لاکھ ووٹ اٹھایا تھا, اور which was a huge thing. عمران اسماعیل صاحب, a question. What are the chances کہ آپ دوبارہ جگہ پہ 8.5 لاکھ ووٹ نہ صحیح کوئی 19-20 کے فرق سے آپ لوگ کچھ گین کر سکیں گے؟ کیونکہ جیسے عتیق تالپور کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کا جو آپ کا ایشو جو انہیں نظر آتا ہے وہ یہ نظر آتا ہے PTI کا کہ آپ کی وہاں پہ گراؤنڈ میں کوئی لیڈرشپ موجود نہیں ہے جو انٹریکٹ کر سکے ماسز کے ساتھ. عتیق تو ابھی بچہ ہے, نیا ہے پالیٹکس میں, عتیق بچہ ہے, معلوم نہیں ہے کہ کتنا بچہ آپ کی سیاست سے پرانے ہیں بھائی. اچھا بھائی, آپ میرے سے بڑے ہیں بس. آپ نہیں, آپ کے لیے عزت ہے سر, میں آپ کے لیے بہت رسپیکٹ ہے, آپ سینئر لیڈر ہیں, میں آپ کے لیے وہ نہیں کہہ رہا, وہ نہیں کہہ رہا, میں تو ایک بات کہہ رہا ہوں. اور میں آپ نے پہلے بھی ایک لفظ کہا کہ میں آپ کے گیت گنگنا رہا تھا, تو وہ حقائق کے نئے پاکستان کے ہم بھی لیڈر تھے, ہم بھی اسی سوچ کے ساتھ آئے تھے, لیکن اب جب وہ نیا پاکستان نہیں رہا تو بس اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے بھی وہ گن گانے چھوڑ دیے. چلیں ٹھیک ہے, اب کل اور کسی کی گالیں نہ پھر یار, میں اپنی بات کر لوں.
میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو عتیق کے انالیسس ہے نا سر. میں آن گراؤنڈ کام کر رہا ہوں تحریک انصاف کے لیے. میں جانتا ہوں کہ کراچی میں کتنا پوٹینشیل ہے, اور کراچی میں پوٹینشیل ہر اس شخص کے لیے ہے جو میں نے آپ سے پہلے کہا. جیسے پہلے کراچی ہوتا تھا, پڑھا لکھا شخص ہونا چاہیے, صاف ستھرا شخص ہونا چاہیے, اور کراچی وڈ لائک ٹو ووٹ فار. کراچی سے چینج آتا تھا, کراچی سے موومنٹ شروع ہوتی تھی. تو وہی کراچی اب واپس اپنی زندگی کی طرف لوٹ رہا ہے, اور ہماری خواہش ہے کہ اسی طرح امن کے ساتھ کراچی لوٹے. پارٹی جو بھی جا رہے, فیئر الیکشن ہونے چاہیے, اور فیئر الیکشن میں جو بھی ریزلٹ آئے عوام جس کو بھی ووٹ دے وہ آ جائے. میں سمجھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف از پوائزڈ ٹو ٹیک کراچی بائی اسٹرانگ. ڈو یو ایگری ود دس تھنگ عتیق؟ آپ سمجھتے ہیں کہ از اٹ پاسبل؟ عمران میرے بڑے بھائی ہیں, آئی ہیو ریئلی ریسپیکٹ فار ہیم. رانا صاحب آن دا فیئر فیکٹس کے اوپر میں بات کر رہا تھا کہ اس وقت جو تنظیمی ہے پی ٹی آئی کے اندر, اب اس کو عمران بھائی مانے یا نہ مانے, یا اس وقت جو انٹر پارٹی الیکشنز نہ ہوئی, اب میں اس ڈیبیٹ پہ میں نہیں جانا چاہ رہا کہ کیوں نہیں ہوئی, اس کی وجوہات اور کتنی ممبرشپ مہم ہو سکی اور کتنے ممبرز بن سکے. اب میں اس پہ ڈیبیٹ نہیں کروں گا کیونکہ عمران بھائی کو بھی مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ پی ٹی آئی از گوئنگ تھرو واٹ ایشوز. اب میں اس کو آفیشلی نہیں بات کرنا چاہوں گا, لیکن خیر میں اس سے آگے بڑھ کر یہ بات کروں گا کہ کیا ایشوز ہے. جی آفیشلی کیوں نہیں بات کرنا چاہ رہے آپ؟ کیا ایشوز کے ہیں؟ واٹ آر دی ایشوز؟ نہیں, فیئر اینڈ فیکٹس کے اوپر ابھی عمران بھائی کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ تنظیم کے مجھے کوئی 1.5 year back I have left PTI کہ پی ٹی آئی از لیکنگ وتھ لیڈرشپ, لوکل لیڈرشپ. دیکھیں سنجیدگی کا مسئلہ ہوتا ہے کہ اسماعیل صاحب از اے ویری ویل کنیکٹڈ پرسن, از ویری ویل کنیکٹڈ ود دی ماسز. اگر وہ نوجوانوں کی آواز کو سمجھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں جو ایشوز ہیں وہ نوجوانوں کو پروموٹ نہ کرنا تھا پی ٹی آئی کے اندر, اور وہ ابھی تک ایشوز میں سمجھتا ہوں کہ موجود ہیں. ابھی بھی کور کمیٹی سی سیز میں نوجوانوں کی پروموشن نہیں ہے. جب 3 کروڑ نوجوانوں کو عمران خان نکلے تھے, وہ آج 3 کروڑ نوجوان کہیں نظر نہیں آتے, کہیں پہ بھی بگ پوزیشنز پہ وہ نظر نہیں آتے کہ وہ میسو آف ینگسٹرز کو وہ کہیں مینج کر پاتے. لیکن خیر آئی تھنک سو اٹس این انٹرنل ایشو ناؤ فار پی ٹی آئی, اور بحث نہیں کرنا چاہوں گا. اچھا چلیں, انیس قائم خانی صاحب نے تو بڑا کام کیا ہوا ہے ایم کیو ایم کے اندر رہ کے. پی ایس پی میں میرے خیال میں بیک بون جو ہے پی ایس پی کی وہ انیس قائم خانی صاحب ہیں, اور ایم کیو ایم کے اندر انیس قائم خانی صاحب نے یونٹ لیول, سیکٹر لیول, یہ سارا جو انہوں نے نیٹ بنایا تھا یہ سارا یہ انیس قائم خانی صاحب کا بنایا ہوا ہے. اور انیس قائم خانی صاحب اگر پی ایس پی میں رہ کے یہ سارے کام, جو مجھے سمجھ آتی ہے ان کے پاس کافی سپورٹ بھی ہے اس لیول پہ, سیکٹر لیول پہ اور یونٹ لیول پہ بھی. لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں کہ آپ لوگ یو پیپل آر ناٹ انٹرسٹڈ ان لائک گیٹنگ نمبرز ان دا اسمبلی, وہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ جو آئیڈینٹیفائی, اچھا you never said that. I'm just trying to convince you کہ میں نے جو بات کہی تھی وہ یہ کہی تھی کہ ہم اس وقت جو ہے وہ اپنی تنظیمی ڈھانچے کو مضبوط کر رہے ہیں آنے والے اپ کمنگ الیکشنز کے لیے. Don't you think you had like ample time to like تنظیمی ڈھانچہ جو ہے ٹھیک ہو جاتا ابھی تک؟ نہیں سر, اس وقت رانا صاحب سب سے زیادہ اگر کوئی ورکر کسی تنظیم کے پاس ہے تو وہ پی ایس پی کے پاس ہے. وی ہیو رجسٹرڈ 18 to 9 ورکر آن گراؤنڈ. عمران اسماعیل صاحب, آپ بھی ممبرشپ کمپین چلا رہے ہیں, پی ٹی آئی والے بھی کراچی کے اندر. کتنا ایک بندہ انلسٹ ہو چکا ہے ابھی تک اندازاً کوئی؟ ابھی شروع کیے 2 کیمپ لگائے. جو پرانی ممبرشپ ہمارے پاس تھی وہ ریکارڈ اصل میں کیونکہ موبائل بیس ہوتا ہے تو موبائل نمبر جہاں پر فریکوینٹلی لوگ چینج کرتے ہیں, ورنہ ہمارے پاس پہلے تو بہت بڑا ڈیٹا ہے, اس کو ہم ریوائو کر رہے ہیں ایک طرف, اور دوسری طرف نئی ممبرشپ کیمپین لانچ کی. ہم نے ابھی 2 ہفتے ہو گئے وہ لانچ کیے, تو اس کا تو کوئی نمبر میں آپ کو نہیں دے سکتا, 4-5 ہزار ہو, لیکن ہم کر رہے ہیں اس کو. ابھی تو 2 ہفتے شروع ہوئے, 2 weeks ہوتے. Imran sahab, what is going to be the future of Imran sahab? What is going to be the future of, according to you, what is going to be the future of Farooq Sattar? فاروق ستار صاحب کا فیوچر کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ وہ کہیں نظر آتے ہیں آپ کو ایم کیو ایم میں, یا کچھ اور نکل آئے گا ایم کیو ایم کا؟ یا مجھے آنیسٹلی آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید یہ ان کی دوستی ہو جائے گی ٹیمپرری طور پہ, اور اگر نہ ہوئی تو شاید یہ اگر کورٹس وورٹس میں گئے تو شاید ممکن ہے کہ الیکشن بھی نہ لڑ پائیں ایم کیو ایم کے نام اور نشان سے. تو اگر یہ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں آپ عمران صاحب, یہ بہت بڑی بات ہے. سر اگر یہ دونوں کورٹ جاتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف, کسی کا ہے اور نشان کس کا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید الیکشن کمیشن would not allow any of the group to contest. یہ ایک پاسبلٹی ہے. اور دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ یہ ٹیک ہو جائے واپس اور فی الحال سمجھوتا کریں, لیکن
اب ایک چیز مبشر، ایک بڑی زبردست چیز اس کے اندر ہوئی ہے جی کہ ایک وہ شارٹس کال ہو گئے، یعنی ایک طرف اجلاس بلایا فاروق ستار نے، ایک طرف اجلاس بلایا جی اب جو ادھر گیا وہ ادھر کا ہو گیا، جو ادھر گیا وہ ادھر کا ہو گیا. یہ ایک چیز ہوتی ہے نا، دوست یاروں میں ہم بیٹھے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یار یہ فلانا شخص ہی میں بھی شاید یہ میرے ساتھ نہ کھڑا ہو، لیکن جب وہ آپ کا ٹائم آ جاتا ہے اور آپ آواز دیتے ہیں وہ نہیں کھڑا ہوتا آپ کے ساتھ اور آپ کے دشمن کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے. پھر آپ جتنی بھی دوستی کر لیں آپ کو ایک بات 100% پتا ہے، یہ ہیومن سائیکی ہے، آپ کو پتا ہے کہ یار یہ صحیح ہے، از ناٹ مائی پلیئر. تو وہ چیز جب دل میں رہتی ہے تو یہ کیونکہ پالیٹکس اور پارٹی چلانا ایک ٹیم ورک ہوتا ہے، اور ٹیم میں آپ کو جب اپنے ہی پلیئر کے اوپر شک ہو کہ یہ تو مجھے لڑنے کے چکر میں ہے اور یہ میرا سنسیئر نہیں ہے، میرے ساتھ نہیں ہے، تو اس پہ معاملات آگے بڑھتے نہیں ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ بہت دور تک جائے گا معاملہ. بالکل ایک ہیڈ لیس چکن کی طرح اس وقت ایم ہے جو اندھیرے میں ادھر ادھر بھٹک رہی ہے. تو دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے ان کا فیوچر. یہ بہت بڑی آپ سٹیٹمنٹ دے گئے ہیں آپ عمران اسماعیل صاحب کہ کل کو اگر ان کے اختلافات ایم کیو ایم کے اندر جو اختلافات ہیں اگر وہ ختم نہیں ہوتے، اگر یہ کوٹوں کے چاہتے ہیں تو کل کو الیکشن کمیشن ہو سکتا ہے کہ ان کو الیکشن ہی نہ لڑنے دیں. یہ ممکن ہے نا سر، کیونکہ اگر یہ دونوں اس وقت دونوں نے جو پوزیشن لی ہوئی ہے، فاروق ستار بھی الیکشن کال کر رہے ہیں، ادھر عامر خان جنرل الیکشن کال کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی رابطہ کمیٹی کو اختیار ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے ایز اے سربراہ اختیار ہے، وہ بھی اختیار لینا چاہ رہے ہیں، وہ بھی اختیار لینا چاہ رہے ہیں. تو اس کا انجام ہوگا کیا؟ تو یہ الٹیمیٹلی دونوں کورٹس میں جائیں گے، ایک دوسرے کے خلاف اسٹے لائیں گے، اور اسٹے لانے کے بعد یہ میرا نہیں خیال کہ الیکشن لڑ پائیں گے. اور دوسرا جو سیناریو ہے وہ یہی ہے کہ یہ آپس میں کوئی عقل دکھائیں اور بیٹھ کے آپس میں ایک دوسرے سے بات الیکشن لڑیں. تو ویسے ہی اگر یہ ویسے بھی الیکشن لڑے نا مل کے، اور یہ ایم کیو ایم الیکشن لڑے، تو بھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ان کا اب جیتنا مشکل ہے. اس لیے مشکل ہے کہ ان کے پاس ان کی 2-3 ریزن ہے. ایک ریزن جو سب سے بڑا ریزن ٹھپا مافیا الطاف حسین کے کنٹرول میں ہوتا تھا، وہ اب ان کے پاس نہیں ہے. وہ کس کے کنٹرول میں اب؟ نہ جانے کس کے کنٹرول میں، تتر بتر ہوا، کوئی ادھر ہے، کوئی بھاگ گیا، کوئی فرار ہے، کوئی جیل میں ہے، کوئی کدھر ہے. اور باقی جو ہے دوسرا جو سیناریو تھا ایک ٹیرر کا، یعنی وہ خوف کے اوپر بھی ووٹ ڈلتا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا. تیسرا سیناریو جو الطاف حسین کا ڈائی ہارڈ ووٹر تھا، وہ بھی نہیں ہے ان کے ساتھ. تو ان کو تو ابھی بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، شاید پی ایس پی سے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. اچھا عتیق صاحب، بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے عمران کی، اور خاص طور پہ کراچی کے لوگوں کے لیے جو کہ ابھی بھی اپنی ہوپ سپن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ایم کیو ایم کے ساتھ، کہ کل کو اگر یہی لڑائی جھگڑا جاری رہا تو جو الیکشن کمیشن ہے وہ ہو سکتا ہے ان دونوں کو الیکشن ہی نہ لڑنے دے. تو if that situation arises, where do the Karachi stand جی؟ I also second this thing کہ بالکل اگر ان دونوں کی لڑائیاں اس طریقے سے لگتی رہیں. ویسے بھی دیکھیں لوگ مایوس ہیں، قوم ان کی جو 30-40 سالوں سے بھی کوئی انہوں نے کوئی لوگوں ان کی سہولت کے لیے تو کوئی کام نہیں کیا. ابھی بھی جو لڑائی ہے وہ کوئی عوام کی بھلائی کے لیے تو نہیں ہو رہی. سینٹ پہ لڑا رہے ہیں وہی سیم شکلیں، وہی لوگ، ایک ہی ٹکٹس انہی کو دینا. میں نے ڈفرینس کیا آیا جو ہم لوگ، جو عوام کراچی کی وہ جو ٹیرر سے ڈری ہوئی قوم وہ اب آزاد ہو کے نکل آئی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ لوگ اب ان کے ساتھ کوئی سٹینڈنگ ہے. تنظیمیں تو آلریڈی ان کی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں. دیکھیں جی بڑے بڑے فیسز جب شفٹ ہوتے ہیں، موو ہوتے ہیں، ان کو تو میڈیا ہائی لائٹڈ کرتی ہے، لیکن جو روز عموماً جو ان کے سیکٹرز تھے، یونٹ انچارجز تھے، وہ تو کب کے ان کو چھوڑ چکے. وہ تو ان کے ساتھ انٹیکٹ ہیں بھی نہیں. وہ تو پی ایس پی کے ساتھ اب اپنے ان کی روابطیں ہیں، وہ اب وہاں پہ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. جو کام کرنے والے لوگ میرے خیال میں کرٹسی انیس قائم خانی 100%. I really he is a single man army and what I feel کہ وہ ایک کمانڈ ان کا ہے، ایک ویژن جو ہے وہ ایک عام آدمی سے جو ان کا رابطہ رہا ہے، جو انہوں نے اپنی رسپیکٹ کمائی ہے، میں سمجھتا ہوں اسی کا ہی وہ آج پھل لے رہے ہیں. کہ انیس قائم خانی کو لوگ عزت سے جو کمیونیکیشن، میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کمیونیکیشن جو ہے وہ ایک ایک بندے کو وہ بائی نیم جانتے ہیں، ان سے وہ رابطہ رکھتے ہیں، ان سے وہ وابستہ ہیں. جمیل صاحب، اگر یہ سچویشن ارائز ہوتی ہے کہ جیسے عمران اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جھگڑا اسی طرح جاری رہا ایم کیو ایم کے اندر اور الیکشن کمیشن کوئی سٹینڈ لے لیتا ہے کیونکہ کورٹ کچہری میں یا اسٹے آرڈر لے کے آئے تھے کوئی ایک پارٹی یا دوسری پارٹی، تو پھر الیکشن نہ لڑنے دیں اگر الیکشن کمیشن ایم کیو ایم کو، تو مسلم لیگ نون پہ کوئی بینیفٹ اٹھا سکے گی؟ کیونکہ گورنر تو آپ لوگوں کا ہے وہاں پہ.
डेफिनेटली मुस्लिम लीग नून की दिन ब दिन उस अजाफा हो रहा है राब्ता मुहिम में। जिस तरह आप देखें, जब से अदालती फ़ैसला आया है मियाँ नवाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा से हटा दिया गया है। आप देखें, मियाँ नवाज शरीफ अवामी अदालत में गए हैं, 6 जगह उन्होंने जलसे किए हैं, 3 किए हैं KPK में, 1 किया है AJK में और 2 किए हैं पंजाब में। आप देख लें कि दिन ब दिन उनकी जो अवाम के दिलों में मोहब्बत है वो बढ़ रही है। उसका नतीजा आपने देखा है लोधरा के इलेक्शन में। ये जो अपने आप को की जमात कहते हैं, वहाँ पे देखें कि नौजवान कैंडिडेट था इनका, और मरकज़ी क़यादत के साथ साथ जो इनके कायदीन सूबाई लेवल के हैं वो सारे वहाँ पे मौजूद थे, और मुस्लिम लीग नून का कोई भी वहाँ पे सरकर्दा लीडर नहीं गया है। इसके बावजूद जो PTI ने 40,000 लीड से, वोटों की लीड से सीट जीती थी, आज वो 25,000 की लीड से हार रहे हैं। वहाँ पे इनका एक आप कह लें कि सरमायादार इलेक्शन लड़ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून का एक वर्कर था। सो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जो इलेक्शन से जो डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का अगेंस्ट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, वो उसके बाद ग्राफ मुस्लिम लीग नून का या नवाज शरीफ साहब का ऊपर गया है, उससे पहले PTI का ऊपर था, ये कहना चाह रहे हैं? डेफिनेटली देखें, अदालती फैसले से पहले PTI का ग्राफ आप कह लें कि 90 डिग्री पे चला गया था। अच्छा। लेकिन जब से मियां नवाज शरीफ ने अदालती फैसले को तस्लीम किया है, वज़ारत उज़्मा को छोड़ा है, प्राइम मिनिस्टर हाउस से वो निकले हैं और अवामी अदालत में चले गए हैं, तब से लेके अब तक PTI का ग्राफ मैं समझता हूँ कि 0 पे चला गया है। दोबारा मैं दोहराऊंगा लोधरा वाले इलेक्शन को। और देखें, एक आखिरी बात मैं करना चाह रहा था। अब देखें जो मरियम नवाज हैं वो पाकिस्तान का फ्यूचर है, वो नौजवानों की तर्जुमानी कर रही हैं, वो नौजवानों की आवाज़ है, और इंशाल्लाह और मरियम नवाज का है, मुस्लिम लीग नून का है और मरियम नवाज का है। चलिए जी, लेट्स सी व्हाट हैपेंस जी। मैं वक्त की थोड़ी बंदिश है, मैं माजरत चाहता हूँ, देयर आर सो मेनी अदर क्वेश्चंस एज वेल। इमरान इस्माइल साहब, अतीक आपका, जमील साहब आपका, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ़ लाए। जाते जाते सिर्फ एक बात करना चाहूँगा कि कराची के लोग जो हैं, कराची के लोगों ने उनकी अपनी भी एक उम्मीदें हैं, वो चाहते ही हैं कि उनको रिलीफ देने वाला कोई हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो MQM हो, चाहे वो PSP हो, चाहे वो नून लीग हो, कोई रिलीफ देने वाला उनके लिए हो। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन नज़र आ रही है उसमें कोई इतनी अच्छी सिचुएशन नहीं है, बड़ी धुंधली सी एक पिक्चर है जो सामने नज़र आ रही है। Anyways, we are keeping our fingers crossed. Let's see what's going to happen. फिलहाल राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।